تو سرکار علیہ السلام جو ہیں ان کے داغے ہوئے چہروں کو دیکھ کر اس کا درد اپنے قلب پر محسوس کرتے اور لوگوں کو منع فرمایا کرتے تھے۔ تاریخ کے کرتاس تو ظاہر ہے اس کو بتلاتے ہیں، لیکن بیان کرنے والا منوان اس کو بیان کر ہی نہیں سکتا۔ نہ بد دعا فرمائی، نہ ان کے خلاف اس انداز سے ریٹیلیٹ کیا جس انداز سے ریٹیلیٹ کرنے کا حق تھا۔ کسی لاش کا مسئلہ نہیں ہوگا جبکہ اس سے پہلے مسئلہ کیا جاتا تھا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جسم کی بھی اپنی ایک توقیر ہے، اس کی اپنی عزت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ہمیں اس بات کا پرائیڈ بھی لینا چاہیے اور اس بات پر ہر لمحے ہر پل فخر بھی کرنا چاہیے کہ میرا آپ کا، ہم سب کا جو اس دنیا میں اس کائنات میں سب سے بڑا فخر ہے وہ یہی ہے، اور جو ازلی سعادت ہے وہ یہی ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، کہ میرے آپ کے آقا و مولا محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا یہ سب سے بڑا امتیاز ہے کہ رب العالمین نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ یعنی آپ کسی خاص زمانے کے لیے نہیں، آپ کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، آپ کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں، آپ کسی خاص قوم کے لیے نہیں، آپ کسی خاص مذہب کے لیے نہیں، بلکہ آپ تمام جہانوں کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج آپ کے سر اقدس پر سجایا گیا اور آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ یعنی تاج آپ کی شان رحمت، آپ کی خصائل و شمائل اور آپ کے اخلاق کریمانہ کا مکمل طور پر حوالہ بن گیا کہ اس میں ناظرین کوئی شبہ نہیں۔ اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء و مرسلین رحمت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ وہ رحمت للعالمین نہیں ہے۔ یعنی ان کی شان رحمت اپنی قوم، اپنے علاقے، اپنے دور اور اپنے زمانے تک محدود تھی، جبکہ ہمارے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نور مجسم، رحمت دو عالم، محسن دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت کا دائرہ ہر عہد کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر قوم کے لیے، اپنے کے لیے، پرائے کے لیے، جملہ کائنات کے لیے اور جملہ مخلوقات کے لیے، یعنی یہاں تک کہ تمام جہانوں اور دنیا و آخرت پہ مکمل طور پہ محیط ہے۔ یعنی جو اس کائنات میں یعنی سوچئے ذرا تشریف لاتے ہیں، ظاہری طور پہ تشریف لاتے ہیں تو ابو لہب جیسے کافر اور ملعون پر عذاب میں تخفیف کا سبب بن جاتے ہیں، اور جن کی رحمت کی انتہا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ادنا ترین مخلوق یعنی چونٹیوں کو بھی جلنے سے آپ بچاتے ہیں۔ یعنی ذرا سوچئے بنی نوع انسان، ناظرین انسانیت کی معراج سے تو واقف ہی نہ تھی نا، وہ تو چھوڑ دیجئے، وہ تو لفظ انسانیت سے متعارف نہ تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت بن کر تشریف لائے اور آدمیت کو انسانیت سے متعارف کروایا۔ آج جو ہمارے یہاں سو کالڈ جو لبرلز ہیں خاص طور پہ، وہ بڑا جو ہے وہ اپنا ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں، ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر بات کرنے کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ساتھ انسانیت جو ہے وہ سب سے بڑا مذہب ہے۔ ذرا مجھے بتائیے صاحب کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری بعثت سے پہلے کون سی انسانیت تھی؟ وہاں تو جنگل کا قانون تھا، پوری دنیا میں جنگل کا قانون تھا، درندہ صفت لوگ بستے تھے، ایک دوسرے کو بھمبوڑتے تھے، ایک دوسرے کی تہذیب، تمدن، کلچر سے جو ہے وہ آشنا نہیں تھے۔ یعنی یہ لفظی شاید مطلب اس وقت جو ہے وہ پریویل نہیں کرتے تھے۔ یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ کی تشریف آوری کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ انسانیت بنیادی طور پہ ہوتی کیا ہے۔ لہٰذا ناظرین ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے، اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت رحمت، فیضان رحمت اور شان رحمت کی تجلی عام تھی، عام ہے اور ہمیشہ عام رہے گی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس انداز سے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اور ان کے اعلیٰ اوصاف ٹرانسمٹ کر ہی نہیں رہے جس انداز سے ہمیں کرنا چاہیے۔ یعنی رحمت کے اس خزانے اور امت کے غمخار کے درمیان میں ناظرین، دوست ہو یا دشمن ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، کافر ہو یا مسلم ہو، آقا ہو یا غلام ہو، انسان ہو یا حیوان ہو، اس کائنات کے اور تمام جہانوں میں یعنی ایک ایک ذرہ
ہر ایک صنف ہستی اس رحمت میں یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت میں برابر کا حصہ دار ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت تمام عالمین اور تمام جہانوں اور ہر عہد پر محیط ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ رحمتوں کا وہ دربار ہے ناظرین. آج بنیادی طور پہ ہم مسلمانوں کو چاہیے صاحب کہ خدا را رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، خدا را رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھائیے، خدا را خود بھی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ازبر کیجئے اور اپنی اولادوں کو بھی کروائیے کہ یہ رحمتوں کا وہ دربار ہے جہاں سے وہ آدمی جو صدیوں سے غلامی کی زنجیر کے اندر مکمل طور پر جکڑا ہوا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد کروا کر اسے عزت و شرف عطا کیا. یہ رحمتوں کا وہ دربار ہے جہاں صدیوں سے ایک دوسرے کے جو خون کے پیاسے تھے، جو ایک دوسرے کے لیے جو ہے اپنا یوں کہہ لیجئے کہ اپنا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کو تیار نہ ہوتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے در پہ تھے، ایک دوسرے کی جان لیتے تھے اور برسوں جو ہے وہ لڑائیاں چلا کرتی تھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آپس میں باہم شیر و شکر کر دیا. یہ رحمتوں کا وہ دربار ہے کہ جس عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جس عورت کو پروڈکٹ بنا کر بیچ دیا جاتا تھا، جو بازار میں فروخت ہوتی تھی، وراثت میں تقسیم ہوتی تھی، اس عورت کو عزت کا تاج اگر کسی نے عطا کیا ہے تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا ہے. یعنی آپ ذرا سوچئے، رحمتوں کا وہ دربار ہے صاحب جہاں میدان جنگ میں بھی دشمن جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کو پا لیتا تھا. یعنی دشمنوں پر بھی آپ اس حد تک رحمت فرماتے تھے کہ جو آ کر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں آ جاتا تھا، سرکار علیہ السلام اسے معاف فرما دیا کرتے تھے، اور جو قتل ہو جایا کرتا تھا اس کی لاش کو بھی تکریم اور توقیر سے دیکھا کرتے تھے، یعنی اس کی بھی بے قدری نہیں کیا کرتے تھے. یہ سرکار علیہ السلام تھے جنہوں نے جنگوں کے اندر یہ کوڈ آف کنڈکٹ دیا کہ کسی لاش کا مسئلہ نہیں ہوگا جبکہ اس سے پہلے مسئلہ کیا جاتا تھا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جسم کی بھی اپنی ایک توقیر ہے، اس کی اپنی عزت ہے، گو کہ یہ جسم غیر مسلم کا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کی عزت کی جائے گی. رحمتوں کا وہ دربار ہے جہاں وہ دشمن جنہوں نے اپنی دشمنی میں سب کچھ کیا، یعنی کیا کچھ نہیں کیا، تاریخ اس کی گواہ ہے. یعنی کون سا ظلم تھا جو کفار اور مشرکین نے مکہ مکرمہ میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ساتھ روانہ رکھا تھا. یعنی معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہا گیا، شاعر کہا گیا، کاہن کہا گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی طور پر بے انتہا اذیتیں دی گئیں، ذہنی طور پر آپ کو بے انتہا اذیتیں دی گئیں، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ پر سنگریزوں کی بارشیں کی گئیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے گلے کو گھونٹا گیا. نماز کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی، آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بار بار بنائے گئے. 3 سال تک شیب ابی طالب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اہل بیت کے ساتھ، ان کے ساتھیوں کے ساتھ محصور کیا گیا. یعنی مکمل طور پر سوشل بائیکاٹ کیا گیا، مکمل بائیکاٹ کیا گیا. یعنی عالم یہ ہوتا تھا کہ جس میں ببول کے پتے کھا کر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزارا کرتے، ان کے ساتھ ہی گزارا کرتے. طائف میں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ بد دعا فرمائی، نہ ان کے خلاف اس انداز سے ریٹیلیٹ کیا جس انداز سے ریٹیلیٹ کرنے کا حق تھا. یعنی آسمان کا فرشتہ آ جاتا ہے، پہاڑوں کو میں آپس میں ملا دیتا ہوں، اب حکم تو دیجئے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں دین اسلام کو ضرور قبول کریں گے. یعنی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دی، معاذ اللہ آپ کو زد و کوب کیا. یعنی آپ سوچئے صاحب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی آپ کو چین اور سکون سے نہیں بیٹھنے دیا گیا. یعنی طرح کی یورشیں آپ کے ساتھ جاری رکھی گئیں، یہودیوں کے ساتھ مل کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی. پے در پے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر قربان جائیے. میں آپ کو بتاؤں نا، دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ان تمام تکالیف کا احاطہ بالکل نہیں کر سکتا اپنے الفاظ میں، ان آزمائشوں کا، ان تکالیف کا، ان امتحانات کا جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر، اپنے اہل بیت کے اوپر اور اپنے صحابہ کے اوپر جھیلی، اور جس لیول کی جھیلی ہیں آپ یقین مانیے تاریخ کے کرتاس تو ظاہر ہے اس کو بتلاتے ہیں، لیکن بیان کرنے والا منوان اس کو بیان کر ہی نہیں سکتا. لیکن قربان جائیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد
یعنی ابتدائی اعلان نبوت سے لے کر جس وقت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری طور پر اعلان نبوت فرمایا، اور پھر آ جائیے صاحب آپ 8 ہجری میں جب وہ فتح مکہ ہوتا ہے، تو فتح مکہ کے موقع پہ آپ ذرا سوچئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مکہ پاک میں داخل ہوتے ہیں، اس وقت لا تثریبہ علیکم اليوم کہہ کر آپ تمام لوگوں کو، جتنے بھی مخالفین سامنے کھڑے تھے، جتنے بھی دشمن سامنے کھڑے تھے، جتنے بھی یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اپنا بغض رکھنے والے سامنے کھڑے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ہی لوگوں پر اپنی رحمت فرما دی۔ یعنی عجیب رنگ ہے صاحب میرے سرکار علیہ السلام کی رحمتوں کا کہ انسان تو انسان، جنات بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ نباتات بھی، یعنی آپ دیکھیے نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کا کیا کنڈکٹ دیا کہ بچوں کو جو ہے وہ جنگ سے ماورا رکھا جائے گا، عورتوں کو جنگ سے ماورا رکھا جائے گا، بزرگوں کو جنگ سے ماورا رکھا جائے گا، ایون نباتات کو، جتنے بھی نباتات ہیں ان کو بھی جنگ سے ماورا رکھا جائے گا، یعنی ان کو کاٹا نہیں جائے گا۔ تو آپ بھی یعنی جتنے بھی نباتات ہیں وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں سے فیضیاب ہوئے۔ جانور بھی جن کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے دکھوں کا باقاعدہ مداوع کروایا کرتے تھے۔ مطلب آپ بھول گئے اس اونٹ کو جس نے آ کر شکایت کی تھی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ میرا مالک مجھے کھانے کو نہیں دیتا، اس کے دکھوں کا مداوع کس نے کروایا؟ رحمت دو عالم نے کروایا۔ بھول گئے اس ہجنی کو جو اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے بلک رہی تھی، اور اس نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گزارش کی، تو سرکار علیہ السلام نے اس سے عہد لیا، اس نے عہد دیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرتی ہوئی گئی، اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آئی۔ بھول گئے ان پرندوں کو یعنی جو سرکار علیہ السلام کے گرد منڈلا رہے تھے، رحمت دو عالم کی رحمت کے گرد منڈلا رہے تھے، اور عرض کر رہے تھے کہ مجھے میرے بچوں سے دور کر دیا گیا ہے، مجھے میرے بچوں کے پاس جانا ہے۔ تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کے بچوں تک پہنچایا۔ بھول گئے ان چوٹیوں کی بستی کو کہ جہاں غلطی سے آگ لگ گئی تھی، تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آگ کو بجھوایا کہ ان چوٹیوں کو کسی طور سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یا بھول گئے اس کتیا کو جو اپنے بچوں کو جن رہی تھی، اور سرکار علیہ السلام فتح مکہ کے موقع کے اوپر اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، تو جیسے آپ نے راستے میں دیکھا کہ یہ جانور اپنے بچوں کو جن رہا ہے، تو سرکار علیہ السلام نے اپنے تمام لشکریوں کو حکم دیا کہ یہاں سے دور ہو جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو اسے تکلیف ہو جائے، اور ایک صحابی کو متعین کیا کہ باقاعدہ وہ یہاں پر کھڑے رہے۔ تو جن کی یعنی رحمتوں کا سایہ جانوروں نے پایا ہو، ذرا سوچئے ان کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ یعنی کون سی بولی تھی جو سرکار علیہ السلام میرے آپ کے آقا نہیں سنتے تھے اور سمجھتے تھے اور بولتے تھے؟ کون سی مخلوق تھی جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا فیضان نہیں پاتی تھی، نہیں پاتی ہے اور نہیں پائے گی؟ یعنی سوچئے ذرا کہ وہ سرور دو جہاں جو جانوروں کے چہرے پر، یعنی ہوتا یہ تھا اس زمانے میں کہ دراز گوشوں پہ اور جو خچر ہوتے تھے، جو اونٹ ہوتے تھے، ان کے چہروں کو داغ دیا جاتا تھا، تو سرکار علیہ السلام جو ہیں ان کے داغے ہوئے چہروں کو دیکھ کر اس کا درد اپنے قلب پر محسوس کرتے اور لوگوں کو منع فرمایا کرتے تھے۔ یعنی آپ سوچئے رحمت کا عالم کیا ہے کہ جو ذبح کرتے وقت بھی یہ فرمائیں کہ انتہائی نرم انداز سے جانوروں کو ذبح کیا جائے تاکہ ان کو کسی طور سے تکلیف نہ ہو۔ ان کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ یعنی جو جانور پر سوار ہوتے وقت یا کسی کو سوار ہوتے ہوئے دیکھ کر یا سامان لدا ہوا دیکھ کے تڑپ کر رہ جائیں، ان کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ بس قصہ مختصر یہ ہے صاحب کہ یہ پوری کائنات سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کا صدقہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ صدقہ یہاں تو بٹ ہی رہا ہے، کل بروز محشر بھی انشاءاللہ یہ صدقہ بٹے گا کہ جس وقت نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ہاں صرف ایک ہستی ہوں گی جن کی رحمت کے سائے کے اندر ہم تمام گناہگار ہوں گے۔ لہٰذا میں جاتے جاتے صرف ایک بات تمام دیکھنے والوں سے اور والدین سے خاص طور پر عرض کرنا چاہوں گا کہ اس ربیع الاول کے موقع پہ اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھائیں، سکھلائیں، بتلائیں، اور یہ جتلائیں کہ اگر ہم پر کسی کا کوئی خاص کرم ہے اور ان کی رحمتیں ہیں تو وہ کوئی اور نہیں، سرکار علیہ السلام ہیں۔ ان سے وفا کیجئے، دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ بن جائے گی۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔